جی اسکرین وزبل ہے نا؟ آڈیو اسکرین بالکل کلیئر ہے نا؟ جی جی الحمدللہ. اوکے اوکے فائن ٹھیک ہے. اوکے لیٹس اسٹارٹ ناؤ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل حال. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد وأزواج محمد وذريات محمد وأمة محمد آمين اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اوکے جیسے کہ ہم نے ریسنٹ کلاسز میں ڈسکس کرا ہے کہ ہم نے 3 کریکٹرز کے انسان پڑھے اس میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اویئر کرایا ہے کہ کیا ڈفرینٹ کرائٹیریا کے انسان ہے. یعنی ایک بالکل پکے منافق پکے ایمان والے ہیں، دوسرے بالکل ایبسولوٹ ریجیکشن پہ آتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں، اور تیسرے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. جو ہمارا ریسنٹ سیشن گزرا اس میں ہم نے یہی ڈسکس کرا کہ جو یہ بیچ والے ہیں، جو وہ شک میں ہیں، کسی تذبذم میں ہیں، نہ وہاں کے ہیں نہ یہاں کے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے آج. تو ہماری کوشش رہے گی کہ آج ہم اس رکوع کو کمپلیٹ کریں اور ساتھ ہی یہ مضمون جو قرآن کا ہے اسے کمپلیٹ کریں گے آج، جو منافقوں کو لے کر ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کرا تھا کہ کیا ان کی خصوصیات تھی، کیا ان کی خصلتیں تھی، کیا ان کے کریکٹرسٹکس تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا بیک ڈراپ دوں میں آپ کو تاکہ آپ بالکل اس فلو میں مینٹین رہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے پڑھا تھا جو بالکل یہاں سے منافقوں کو لے کر یہاں سے ذکر ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں، یہاں سے ہم نے ڈسکس نہیں کرا تھا. I'm sorry ہم نے یہاں سے ڈسکس کرا تھا. I was lost. Yes. جی یہاں سے ڈسکس کرا تھا ہم نے. تو ہم نے یہ ڈسکس کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے مذاق کریں اور اہل ایمان سے مذاق کریں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مذاق کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مذاق سے بھی لے سکتے ہیں، دھوکے سے بھی لے سکتے ہیں. ان اے وے وہ اس منہج پہ پورا نہیں اترتے جو ان کا دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی کو نہیں دھوکہ دیتے، نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نہ مومن کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وما یشعرون. اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں، یہ کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ کون سی مصیبت اپنے آپ پہ لا رہے ہیں، انہیں اس کا شعور ہی نہیں. ٹھیک ہے، آگے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے. وہ مرض کیا تھا؟ دنیا کی محبت. اس سے ہم نے ڈسکس کرا، بالکل ایکسپلین کرا، ہم نے الابریٹ کرا کہ یہ مرض کیا ہے، کیوں ہے، یہ کیا خصلتیں ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے ڈسکس کرا. ٹھیک ہے، اب ان کا یہ مرض کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو جہاں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں جانے کی اجازت دیتا ہے. وہ ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل میں تو مرض ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، بما کانوا یکذبون. یہ کس لیے ہے ان کو؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. ان کا جو دعویٰ تھا، ان کا جو پورا منہجی تھا، جو ان کے پورے دعوے تھے، وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی تھے. ٹھیک ہے، آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس زمین پہ فساد نہ مچاؤ، قالوا کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم فساد کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہماری تو کوشش رہتی ہے کہ آپس میں بھائی چارہ ہو، یہ کو ایگزسٹنس میں رہے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو؟ ہم جب سے آپ آئے ہیں تب سے یہ فتنہ برپا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، جو جانا چاہتا ہے، جو جیسے زندگی اختیار کرے ویسے کرے. آپ کیوں وہ آبجیکٹیو ریئلٹی کی طرف بڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے.
تو یہ ان کے جھوٹے دعوے تھے، ان کا یہ آپس میں وہ ایکسکیوزز تھے جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو کوئی فسادی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جھوٹے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اصل میں یقیناً جانو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہے اور انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے کیوں نہیں ایمان لاتے جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی صحابہ ایسے کیوں نہیں ایمان لاتے ہو، قالوا کہتے تھے، انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، نہیں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اے ایمان والو، اے لوگو، اے قرآن پڑھنے والو، حقیقت میں یہی بے وقوف ہے لیکن انہیں خبر نہیں، یہ بے وقوفی یہی ہے، ٹھیک ہے، یہی کر رہے ہیں بے وقوفی، لیکن اس چیز کا انہیں علم نہیں۔ جی جی ہدایتی ہو گئی تھی، بس میں بیک ڈراپ دے رہا ہوں تاکہ آج کا فلو مینٹین رہے۔ ہاں پلیز بی وتھ می۔ اوکے اوکے، نو پرابلم، اٹس کمپلیٹلی فائن، پلیز انٹرپٹ نہ کریں بیچ میں، بس میں صرف بیک ڈراپ دے رہا ہوں آپ کو، تفسیر نہیں کر رہے ہیں ہم ڈسکس، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈسکس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بے وقوف ہیں اور کوئی بے وقوف نہیں ہے، جنہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ تو پکے مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، تو حقیقت میں یہی بے وقوف ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، انہیں ان کا شعور بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، اب جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اپنا روب جمانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنا سکہ جمانے کے لیے کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت میں، جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطان سے مراد سردار، جو وہ لیڈرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، جو سوسائٹی کو چاہتے ہیں کہ ہم رہبری کریں اس چیز کی، تو جب ان سے ملتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، فرماتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے محض مذاق کرتے ہیں، ہم صرف ان کو دھوکہ دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، ان کو ایسی جزا دوں گا انہیں خبر نہ ہوگی، پھر یہ حقیقت میں وہ مزہ چکھیں گے، اس مذاق کا مزہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزاد چھوڑتا ہے ان کی گمراہیوں میں، ان کی سرکشی میں، کہ وہ اندھے بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ان کی، ایسے لوگوں کی جن کا یہ طرز عمل ہے، جن کی یہ کیریکٹرسٹکس ہے، جو بے پرواہ ہو، ہم کیوں دنیا میں آئے، ایم لیس ہے، پرپز لیس ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزاد چھوڑتا ہے، جو ریسورسز تھوڑے بہت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتا ہے، پولیٹیکل پوسٹس دیتا ہے، پریسٹیجس پوزیشنز دیتا ہے، جاؤ آرام کرو دنیا میں، مزے لوٹو، اور آخرت میں تمہیں عذاب علیم کا مزہ چکھنا۔ تو یہاں تک ہمارا ڈسکشن کمپلیٹ ہوا تھا، یہاں سے اب ہمارا ڈسکشن سٹارٹ ہوگا۔ ابھی تک آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی کیا خصلتیں ہیں، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہے، جو یہ لوگوں سے کہتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے متعلق باندھتے تھے، یہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نظریہ رکھتے ہیں ان کے متعلق، ڈسکشن منافقوں کو لے کر ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کے طرز عمل ہے، کیا ان کے خیالات ہے، کیا ان کا نتیجہ ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کیا بہترین فگریٹو اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں، سمبولک اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں، میٹافوریکل اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں، آپ کسی آتھر کو پڑھتے ہوں گے، کوئی آپ کو ایک رائٹر پسند آتا ہوگا، یا خود آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی میٹافر یوز کرتے ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا میٹافریکل اسٹیٹمنٹس یوز کرتا ہے، تو آپ کو فرق آئے گا، یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی طرز عمل نہیں، تو آپ کو آج یہ بالکل واضح ہو جائے گا کیسی اللہ تعالیٰ کی یہ نمایاں کتاب ہے، بالکل روشن کتاب۔ تو آج یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہی کے بارے میں ڈسکشن، انہی منافقوں کو لے کر، یہی مکسڈ اپروچ رکھنے والے، نہ وہاں کے نہ یہاں کے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کو اویئر کرانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اویئر کرانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے حقیقت میں، کچھ میٹافریکل سٹیٹمنٹس یوز کر کے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، پہلے ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس کے بعد تفسیر میں جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو یہ سارا کام کیا، جو کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ ان کے بیان کرتے ہیں، حقیقت میں یہ گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خرید لی گمراہی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ ضلالہ گمراہی یا ذلت، مسکنت، بےہودگی، بے شرمی، بے حیائی، سب کچھ خرید لی کس کے بدلے؟
اس ایک تنہا روشنی کے بدلے، بالہدا، جو اکیلی ہے، تنہا ہے، سنگولر پاتھ ہے، ایبسلوٹ یونیک پاتھ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے بدلے کیا خریدی؟ یہ بے حیائی، سرکشی، ہر کوئی چیز خرید لی اس ہدایت کے بدلے جو تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہا اتارا ہے یہ دین، اس میں کوئی خلط ملط، کوئی مکسڈ اپروچ نہیں ہے۔ تو اس کے بدلے یہ خریدتے ہیں کیا؟ گمراہیاں، اپنے آپ کو لبرل مسلمز کہتے ہیں، غلط مت کر کے پیش کرتے ہیں۔ جو بھی آج کل دیکھیں آپ اس اسلام کے ساتھ جو باقی آئیڈیالوجیز جوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خرید لی گمراہیاں، بے حیاء، ذلت خرید لی اپنے لیے، کس کے بدلے؟ وہ جو ہدایت ان کو ملی تھی، جس کا دعا انہوں نے کیا تھا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ دعا کیا تھا اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ رکھ، لیکن ان کو صراط المستقیم تو ملی، لیکن پھر انہوں نے وہ بیچ ڈالی۔ ہر کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، آپ بازار میں جاتے ہیں، کچھ قیمت ادا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیز وہ ملتی ہے، ہر کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی قیمت چکائی ہے، یہ مفت میں ان کو یہ سرکشی نہیں ملی۔ انہوں نے کیا بیچی ہے؟ ہدایت، وہ اہدنا الصراط المستقیم انہوں نے بیچ ڈالی، کس کے بدلے؟ گمراہیوں کے بدلے۔ وہ گمراہیاں کیا ان کو نظر آتی تھی؟ دنیا کی محبت، آسائش۔ دیکھیں دو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایک یا تو اگر آپ پاپولیشن کو دیکھیں گے، ان کے سامنے دو چیزیں آپ رکھیں، ہدایت بھی رکھیں اور گمراہی بھی رکھیں۔ جو ہدایت پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ایک اور چیز ساتھ لینا ہوتا ہے ہدایت کے ساتھ ساتھ، وہ ہے مشقتیں، تکلیفیں، برداشت، قربانیاں۔ اور اس کے اپوزٹ میں گمراہیاں ہیں لیکن اس کے ساتھ آسائش ہے، بڑے مزے ہیں دنیا میں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو چیز کرنا چاہتے ہو کرو، بالکل آزاد ہوا۔ پابندیاں آتی ہیں ہدایت کے ساتھ، تو انہوں نے خرید لی گمراہی، آزادی، دنیا کی عیش عشرتیں خرید لی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ تو کیسا سودا کیا انہوں نے؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں یہاں پہ، جو قوم سمود ہے نا، قوم سمود، آپ نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جو آج اگر آپ دیکھیں گے نارتھ ویسٹرن سائڈ آف سعودی عربیہ، جب آپ جائیں گے تو وہاں وہ لوکیشن ابھی بھی ہیں، وہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز وہاں ہیں ابھی بھی قوم سمود کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرماتے ہیں، جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھیجے گئے تھے تو ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو پھر مقدر تھا ان کا، کیا تھا مقدر ان کا؟ عذاب، تو ان کے لیے بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسٹیٹمنٹس دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا یوز کرتے ہیں ان کے متعلق، اس کا مطلب وہ مقدر تھا ان کے لیے عذاب، ان کے لیے بھی مقدر ہے عذاب، کیونکہ یہ جان بوجھ کر حق جٹلاتے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت، ان کا یہ سودا نفع بخش نہیں ہوا، ان کو کوئی فائدہ نہیں نظر آیا اس میں، نہ دنیا بھی کوئی فائدہ نظر آیا، نہ دینی فائدہ نظر آیا، یعنی آخرت کا فائدہ، ان کا تو یقیناً گھاٹے کا سودا ہے یہ۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت پہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں تو دنیا کا مقصد ہی ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ تم اس پرپس کو جانو۔ اب جب آپ نے یہ سودے کیے، وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين، تو پھر کیا ہوا؟ مقدر بن گئی آپ کے لیے ذلت، رسوائی، آپ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل گھاٹا سودا انہوں نے کیا، کوئی آپ نہیں پائے اس کو۔ ٹھیک ہے، اب بالکل یہ سارا کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں، آپ اس آیت کو پڑھیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، انہوں نے خرید لی گمراہی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو تجارت ہے وہ نفع بخش نہ ہوئی، وہ گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ہدایت یہی تھی کہ تم اپنے اندر وہ تڑپ ڈیولپ کرو، جب آپ نے وہ تڑپ ڈیولپ نہیں کری تو آپ کے لیے گمراہی مقدر ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایسے روش اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، دیکھیں اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان منافقوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے، میں پھر سے اس کو دہرا رہا ہوں، آپ نے زندگی میں بہت سارے میٹافریکل سٹیٹمنٹس پڑھے ہوں گے، ڈسکرپشن پڑھے ہوں گے، ہم ایسے جو ہم فکشن سٹوریز پڑھتے ہیں اس میں کافی سارا میٹافر یوز کیا ہوگا، فگوریٹو اسٹیٹمنٹس یوز کرے ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں۔
ان کے متعلق ان کی مثال بیان فرماتے ہیں. کیسے بیان فرماتے ہیں؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسی ہے، پہلے ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان نے آگ جلائی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان نے کسی جگہ آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ. اب اس آگ کی وجہ سے پورا ماحول روشن ہو گیا. مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں. ایک انسان ہے، اس نے آگ جلائی. اب اس آگ کی وجہ سے، اس آگ کی روشنی کی وجہ سے یہ پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا. پہلے وہاں اندھیرا تھا، اب روشنی آ گئی. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جب روشنی آئی، آنکھوں کی روشنی چھین لی. آپ دیکھیں، پہلے روشنی نہیں تھی، ماحول میں روشنی نہیں تھی، انتظار کر رہے تھے روشنی آ جائے، ہم کیسے زندگی گزاریں. اب روشنی آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی چھین لی. ان کو پھر فی ظلمات، پھر اندھیرے میں ڈال دیا. فی ظلمات لا یبصرون. اب یہ دیکھ نہیں سکتے. جب آنکھوں کی روشنی چلی جائے کسی کو، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ جب یہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا اس کی جسٹ ٹرانسلیشن پڑھ کے. اب اس کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. وہ آگ جلانے والے کون تھے؟ دیکھیں عرب کی سوسائٹی دیکھیں آپ، وہاں کیا اندھیرا تھا؟ کس چیز کا اندھیرا تھا؟ جہالت کا اندھیرا تھا نا. ہر کسی جگہ سے قتل و غارت تھا، بے حیائی تھی، فحاشی تھی. زندگی کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. تھی اور ایکسٹریم فارم آف سلیوری تھی. انسان انسان کے اوپر حاکم تھا، رب بن چکا تھا. انسان انسان کے اوپر رب بن چکا تھا کہ یہ میرا غلام ہے تو میں اس کا آقا ہوں. آقا سے مراد وہ بندگی لیتے تھے جو کرنا ہوگا. حرام کھوریاں تھی، قتل و غارت تھا. کوئی آرڈر نہیں تھا، چاہے پولیٹیکل فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں، یا اپنے ریچول پرنسپلز میں کوئی آرڈر نہیں تھا. اکانومک پرنسپلز نہیں تھے، لوٹ مار تھا. جنگ کرنا ان کی ہابی تھی. جنگ کے بغیر رہتے نہیں تھے وہ جب تک کسی کو نہ مار ڈالے. اب ایک قبیلے میں ایک انسان کی لڑائی ہوتی تھی تو اس کے بدلے پورا قبیلہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا کہ میں اسے مار دوں، اس نے میرے قبیلے کے بندے کو کیوں ہاتھ لگایا، کیوں اسے مارا، کیوں اسے پیٹا. تو ایک انڈیویجول ریونج کے لیے وہ پوری سوسائٹی کو تباہ کرتے تھے. تو اندھیرا تھا نا وہاں پہ، تو روشنی لے کر کون آئے وہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان نے روشنی قائم کی، آگ جلائی کسی جگہ، کسی ماحول کو روشن کر دیا. تو ماحول کو روشن کرنے والے کون تھے؟ وہ آگ جلانے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اپنی اپنی جگہ کے جو اس ٹائم اس سے پہلے پروفیٹس تھے، وہ بھی اپنے اپنے ٹائم پہ روشنی پرووائڈ کرنے والے تھے، بصیرت پرووائڈ کرنے والے تھے، شمع روشن کرنے والے تھے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فائنل ڈاکٹرین لے کے آئے تو وہ بحثت روشنی لے کے آئے. وہ شمع کی طرح سوسائٹی کو رکھے کہ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اٹرنل فائدہ، اس میں تمہارا اٹرنل نقصان ہے. تو وہ روشنی لے کر آئے. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. وہ آگ جلانے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اضاءت ما حولہ. اب اس روشنی کی وجہ سے پورا ماحول روشن ہو گیا. خود بھی آپ اس ڈسکرپشن کو آنکھوں کے سامنے رکھیں. جب ہم کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، وہاں ہم فائر کیمپ جو جلاتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے نا ارد گرد پورا ماحول روشن ہوتا ہے. اس اس پورے منظر کو آپ آنکھوں کے سامنے رکھیں. تو اس روشنی کی وجہ سے پورا ماحول روشن ہو گیا. وہ روشنی لے کر کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے. دیکھیں
جو اہل یہود ہے، جو یہودی تھے، ان کا بھی نعرہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پیغمبر آئے جو ہمیں تہذیب سکھائے. یہ جو 1900 سال فیز گزرے ہیں، بالکل ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے بیچ میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں پہ بالکل خرابی آ چکی تھی ماحول. وہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے اللہ اپنا وہ رہبر بھیج، اپنا وہ ہمارا وہ رہبر بھیج، اپنا وہ بندہ بھیج، اپنا وہ پیغمبر بھیج. تو اسی چیز کے بارے میں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا، وہ روشنی لے کر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. جب وہ روشنی لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین. لیکن کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نا دو چیزیں ضرورت ہوتی ہے، دو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انٹرنل لائٹ ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل لائٹ ہوتی ہے. انٹرنل لائٹ ان دا فارم آف جو ہماری آئی سائٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل لائٹ، جو سن لائٹ ہوتی ہے، آرٹیفیشل لائٹ ہوتی ہے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں تو وہ آرٹیفیشل لیمپ کی ضرورت ہوتی ہے یا بلب کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ باہر ہیں تو سن لائٹ کی ضرورت ہے، تبھی آپ چیزوں کو دیکھ پائیں گے. یہ بائی سائڈ اپروچ ہے. اب باہر تو روشنی پہلے نہیں تھی، روشنی باہر، اب باہر روشنی آ گئی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی جو دیکھنے کی صلاحیت تھی، آنکھوں کی روشنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ضرب کر لی، ان کو چھین لیا، ان کی آنکھوں کی بصیرت ان سے سلب کر لی. اور پھر کیا ہوا؟ فی ظلمات. اب یہ پھر اندھیرے میں چلے گئے. اب جب اندھیرے میں چلے گئے، فی ظلمات لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے میٹافیریکل اسٹیٹمنٹ یوز کرے. پہلے روشنی نہیں تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع لے کر آئے، وہ روشنی لے کر آئے. ہر کسی معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ فرماتے ہیں، اگر آپ ان کو ان کا کریکٹر بیان کریں گے، جو میں نے آپ کو اورینٹیشن سیشن میں، جو ہمارا انٹروڈکٹری سیشن تھا، وہاں میں نے آپ کو بتایا، ان کی مثال ایسی تھی. اگر ہم ان کو بیان کریں ان ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے ہر کسی شعبے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا پینیکل آف آل ہیومن گریٹنس. اس ان سارے نوبل کریکٹر میں جو پینیکل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی سیرت ہے. ہر کسی معاملے میں انہوں نے اپنے پینیکل پہ وہ دکھا کے دکھایا، پریکٹیکلی دکھا کے دکھایا کیسے آپ کو زندگی گزارنی، گھر میں کیسے رہنا ہے، ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، فیملی کے کیا حقوق ہے، آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، پولیٹیکل لائف آپ کیسے گزاریں، سوشل لائف آپ کیسے گزاریں، اکانومک پرنسپلز کیسے آپ فالو کریں. زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں منور کر دیا، روشنی پرووائڈ کر دی. اور کیا چاہیے آپ؟ تم پہلے اندھیرے میں تھے، لیکن جب وہ لے کر آئے، تم نے ان کے تعلیمات کو، ان کے احکام کو ریجیکٹ کیا، تو گویا آپ کو جو روشنی آنکھوں کی تھی، جو اس سے پہلے موجود تھی، وہ کھو چکے آپ، کیونکہ آپ نے اس میسج کو ریجیکٹ کیا اور پھر اندھیرے میں جا ڈوبے، گم کر گئے اپنے آپ کو، اپنی اس فطرت کو جو پہلے ابھر رہی تھی، جو اپنی فطرت پہ تھی، وہ چاہ رہی تھی، وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ کوئی آئے، وہ اللہ کا بندہ آئے، وہ اللہ کا بندہ آئے. وہ جب آ گئے تو پھر ان کی میسج کو تم نے ریجیکٹ کرا. تو لا یبصرون، تمہارے لیے ہدایت کیسی؟ تم تو پھر اندھے ہو گئے. تمہارے لیے کیسی روشنی؟ تم تو دیکھ نہیں سکتے. یہ اس کی تفسیر ہے. اور اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، ان کا اپنا نظریہ ہے دیکھنے کا، حالانکہ وہ اس تفسیر سے بالکل بالکل مطمئن ہے، لیکن اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اس چیز سے کہ دنیا میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں بظاہر اسلام سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. حقیقت میں فائدہ کس معاملے میں؟ بھائی یہ نکاح کرتے ہیں، ان کو پراپرٹی انہیریٹنس ملتی ہے اسلام کی بنیاد پہ نا. ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ان کی پیرنٹل پراپرٹی تھی، وہ ان کا شیئر آتا ہے، ان میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے انہیریٹنس میں. اگر یہ اسلام سے نکل جاتے تو اس کا مطلب وہ پراپرٹی ان کو نہ ملتی. تو دنیا میں تو یہ مزے کرتے ہیں نا. ان کے بچوں کو، یہ جو شادی کرتے ہیں اس کے بعد بچے ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کو جائز کہلاتے ہیں. سوسائٹی ان کے بچوں کو جائز بچہ کہتی ہے. اگر یہ اسلام کا نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر شادی نہ کرے، جو نکاح کے موقع پہ ہم پڑھتے ہیں، تو ان کے بچوں کو کیا کہیں گے؟ سماج کیا کہے گی؟ اس ویڈ لاک کے بغیر اگر ان کے بچے ہوں گے تو کیا کہیں گے ان کے بچوں کو؟ ناجائز بچے. یہ سب سے پولائٹ ورڈ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں.
اور یہ تفسیر ہے ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مفہوم، ان کے تفسیر، ان کا جو تفسیر ہے ان کا مفہوم میں بول رہا ہوں آپ کو. سماج میں ان کو بڑی عزت ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو گویا سماج میں ان کا ایک روب ہوتا ہے، بھائی ہم نمازی ہیں. ایک لباس، ظاہری لباس ہوتا ہے ان کا، اسلامی لباس ظاہری ہوتا ہے ان کا. تو اسلام سے تو بڑا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں ساری دنیا کے فائدے ہیں نا، اسلام کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. ایک انسان جب دیندار ہوتا ہے، دیکھیں اس سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے، وہ عزت ہی کما لیتے ہیں سماج میں. ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے. اگر یہ اسلام سے ان کا وابستہ نہ ہو تو کون ان کو سلام کرے؟ آپ دیکھیں اپنے سماج میں کنٹمپریری آرام میں دیکھیں، ایک بندہ جسے اسلام کا نام نہیں، جو اسلام کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا یا اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتا، اسے سماج میں کوئی عزت ہے؟ اس کی کوئی عزت کرے؟ اسے کوئی سلام کرے؟ کوئی باپ اسے اپنی بیٹی دے کہ وہ اسلام کا نہیں؟ تو ظاہری تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو کتنے فائدے اٹھاتا ہے یہ اسلام سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے متعلق، جب یہ ساری دنیا کے فائدے اس اسلام کے نام پہ اٹھاتے ہیں، اور بظاہر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مالی غنیمت بھی لیتے تھے. اس ٹائم پوری ایڈمنسٹریشن شپ، گورننس شپ صحابہ کے ہاتھ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. تو یہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے کہ ہم تو اس سوسائٹی کے ماننے والے ہیں جس کا سکہ ابھی عربین ورلڈ میں جمتا ہے. یا پورے 800 سال پورا جو گولڈن ایرا تھا، اسلامی گولڈن ایج تھی، اس میں اپنی طرف منسوب کرتے تھے ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین رولرز کا ہے. تو اپنی طرف مخاطب کرتے تھے، اپنے آپ کو پریویلیجڈ کلاس مانتے تھے کہ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کا قرآن ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی جو یہ سارے فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا جب ان پہ موت آئے گی. پھر اٹرنل ہیل فائر کے مستحق ہو جائیں گے، وہی جو اس سے پہلے گزرا، عذاب علیم، دردناک عذاب ان کا مقدر ہے. اور اسی تفسیر کی تصدیق پھر آگے جا کر حضرت قتادہ رحم اللہ بھی کرتے ہیں. قتادہ بہترین مفسر بھی گزرے ہیں، اور وہ بھی اس تفسیر سے اتفاق رکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے، کہ واقعی دنیا میں یہ منافق لوگ بڑا فائدہ لیتے ہیں. دیکھیں ان کو کون پہچانے؟ دیکھیں اپنی سوسائٹی میں دیکھیں آپ، اگر یہ اسلام سے بھی دور ہو جائیں، بالکل کھلم کھلا کہیں ہم مسلمان نہیں، تو سمجھے آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کوئی عزت کرے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی دے ان کو؟ ان کے بچے جائز بچے کہلائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہی ان بچوں کو جائز قرار دیتا ہے نا. وہ نکاح جب کرتا ہے اس ویڈ لاک کے بغیر جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو گویا ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ناجائز بچے ہیں. یہ سب سے پولائٹ ترجمہ میں کر رہا ہوں. تو یہ سارے فائدے یہ کماتے ہیں. عید کے دن بالکل پہلے صفحے میں ہوتے ہیں، بہترین لباس پہن کے سرداری کا روب جماتے ہیں. اور یہ تفسیر کرتے ہیں کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کی تصدیق کرتے ہیں حضرت قتادہ رحم اللہ. تو اس کا مطلب یہ سارے ذہن، ان سارے تصویر کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اس آیت کو، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ آنکھوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بالکل سمجھ آئے گا. دیکھیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے، ایک انسان نے آگ جلائی، یا پورے اس ماحول کو روشن کر دیا آگ جلا کے. وہ آگ جلانے والے کون تھے؟ وہ روشنی اس سوسائٹی میں پرووائڈ کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اضاءت ما حوله، پھر جب پورا ماحول روشن ہو گیا، پورا سراؤنڈنگ روشن ہو گیا، ارد گرد پورا روشن ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، پھر ان کو اندھیروں میں دھکیل دیا. اب پھر جب اندھیروں میں دھکیل دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ محروم ہو گئے اس روشنی سے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم، یہ تو بہرے ہیں، بکمن یہ تو گونگے ہیں، امیوں یہ تو اندھے ہیں، آنکھ والے اندھے،
فہم لا یرجعون، اب ان کے لیے ہدایت نہیں، اب یہ لوٹ نہیں سکتے. لیکن اس کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے بہرے ہیں، یہ کیسے گونگے ہیں، یہ کیسے اندھے ہیں؟ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، ہر کسی چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے. فار ایگزامپل، جو ہم فون یوز کرتے ہیں، میں بالکل کلیش ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جو ہم اپنا فون یوز کرتے ہیں اس کا بھی ایک پرائم پرپز ہے، پرائم پرپز جس کے لیے اس کو بنایا گیا، جس کے لیے اس کو انوینٹ کیا گیا. جو پرائم پرپز ہے اس کا پرائم فوکس جس کا فون پہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو اس کے ذریعے ہم کال کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں، اس کا پرائم فوکس ہے. اگر ایک سیل فون میں کال ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہم مانیں گے کہ وہ ایم لیس ہے. باقی ساری فیچرز ہے اس میں ہم کیمرا کا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھی چلاتے ہیں، لیکن اس میں فون نہیں ہوتا. یعنی فون نہ ہی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ، نہ کال کر سکتے ہیں، نہ ہی ریسیو کر سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ فون جو ہے، سیل فون جو ہے، یہ اپنا پرپز فلفل نہیں کرتا. یہ بالکل کریش ایگزامپل دی تاکہ آپ بالکل آسانی سے سمجھ پائیں. اسی طریقے سے کان کا بھی ایک مقصد ہے، زبان کا بھی ایک مقصد ہے. مقصد ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک آسائش ہوتی ہے، ایک مباح ہوتا ہے کہ آسانی سے آپ نے کوئی چیز تھام لی. لیکن جس منہج کے لیے، جس اللہ تعالیٰ نے جس پرپز کے لیے ان کانوں کو، اس زبان کو، ان آنکھوں کو بنایا، اس کا وجود آپ کے اندر شامل فرمایا، اس کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اس چیز کو دیکھیں آپ. پرانے زمانے میں ایک اینشنٹ گریس میں ایک فلاسفر تھے جن کا نام تھا ایرسٹوٹل، جسے آپ ارسطو کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں جب اس انسان کو کھوجتا ہوں تو اس کے اندر ایک صفات میں دیکھتا ہوں، اسے کہتے ہیں، اسے وہ نام دیتے تھے سفیئر آف موریلٹی. کہ انسان کے اوپر یہ موریلٹی کیوں؟ اسی کے لیے کیوں یہ صحیح دیکھنا، غلط دیکھنا. دیکھیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، اور زبان کا کام ہے بولنا. لیکن یہ انسان کے متعلق ہی کیوں؟ کہ اس کے لیے ہی کیوں کہ یہ دیکھنا صحیح اور غلط، یہ سننا صحیح اور غلط، یہ بولنا صحیح اور غلط، یہ اس کے لیے ہی کیوں؟ اس کے اوپر بڑا غور و فکر کیا ارسطوٹل نے. ان کا بس انہوں نے اپنے نظریے سے پیش کیا، لیکن اس کو اپنے اختتام پہ نہیں پہنچا سکے. انسان مخلوق کیسے جاتا؟ وہ ہم سے کوئی الگ تو نہیں. ہاں، اپنا دماغ کو اس نے بہترین یوز کیا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اور خالق میں فرق آئے. جو خالق پرووائڈ کر سکتا ہے وہ مخلوق بھی پرووائڈ کرے، حالانکہ وہ کتنا بھی اپنا دماغ استعمال کریں. تو کیا وہ پھر الگ کریشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا نظام پرووائڈ کریں کہ بھائی تم ایسے زندگی گزارو، اور ہم اس پہ چل بھی دے. ایک انسان نے کوئی قانون پرووائڈ کیا کہ بھائی تم ایسے زندگی گزارو، ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ بس یہ قانون ہمارے لیے صحیح ہے. ہم نے اپنی زندگی صرف کر دی اس قانون کے متعلق. اتنا ہم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا کہ ایک مخلوق کی زندگی ایک مخلوق کو سکھاتی ہے. ایک گویا ایسا ہوا جانور پہ حکومت کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گائے پہ حکومت کرتی ہے؟ اتنا ہم نے اپنے آپ کو گرایا، اپنے آپ کو پست کر دیا کہ ہم کہاں سے یہ سارے ڈیفینیشنز لیتے ہیں؟ مخلوق سے جو ہماری طرح ہے. کہنے کو تو وہ فلاسفر ہے، کہنے کو تو وہ ایبسلوٹ سائنس کا ماننے والا ہے، امپریسزم کا ماننے والا ہے. کیا اتنے ہم حقیر ہیں ہم ان سے زندگی کا فلسفہ لیں، زندگی کا طریقہ لیں؟ اتنا ہم نیچے گر گئے ہیں. اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 3 میں، ثم رددناه اسفل سافلین. انسان جب گرتا ہے تو بہت گرتا ہے، بہت پست گرتا ہے، اتنا حقیر ہوتا ہے. تو خیر، ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. دیکھیں، میں اسی چیز پہ فوکس کر رہا تھا کہ ہر کسی چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے. آنکھ کا بھی ایک پرپز ہے، زبان کا بھی ایک پرپز ہے، اور قانون کا بھی ایک پرپز ہے. اوورال انسان کے وجود کا ایک پرپز ہے. وہ کیا ہے؟ حق کو دیکھنا، حق کو پہچاننا، حق کو سننا اور حق کو بولنا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اس زبان کا پرپز کیا ہے؟ حق بولنا. ان قانون کا پرپز کیا ہے؟ حق سننا. ان آنکھوں کا پرپز کیا ہے؟ حق دیکھنا.
جب یہ حق سن نہیں سکتے، جب یہ حق بول نہیں سکتے، جب یہ حق دیکھ نہیں سکتے، تو گویا اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ گونگے کیسے ہیں؟ یہ اندھے کیسے ہیں کہ حق دیکھ نہیں سکتے؟ ان کے کان اندھے، ان کے کان بہرے کیسے ہیں کہ حق سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب کوئی چیز اپنا پرپز فل نہیں کرتی ہے تو گویا وہ ایم لیس ہے، وہ پرپز لیس ہے. ہاں بائی پروڈکٹ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی کا پرائم پرپز ہے مجھے وہ کہیں پہ پہنچائے، وہ کمیونیکیشن میں کر پاؤں دوسری جگہ میں وہ مجھے ٹرانسپورٹ کری ایک دوسری سے جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن اب میرے پاس گاڑی تو ہے، اس میں انجن بالکل بیٹھا ہے، وہ کام نہیں کرتا، لیکن سیفٹی میجر کے حساب سے اس کے اتنے ایئر بیگز ہیں، اس کا سیفٹی میجر بہت اعلیٰ ہے، اس کے اندر میوزک سسٹم بہت بڑھیا ہے، ڈرائیونگ فیچرز اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس گاڑی میں انجن کام نہیں کرتا. تو کیا اسے گاڑی قرار دے سکتے ہیں ہم؟ جو پرائم فوکس ہے ایک گاڑی کا کہ مجھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. ہاں اس میں سیفٹی میجر اتنا نہیں ہوگا، اس میں اتنا وہ ڈرائیونگ اپروچ میرا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا، میں گاڑی چلاتے چلاتے کہیں تھک جاؤں گا، کم سے کم وہ اپنا پرپز تو فلفل کر رہی ہے، چھوٹی گاڑی کیوں نہ ہو. لیکن ایک بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس سیفٹی میجر بھی ہر کوئی چیز ہے، جو اسپیسیفکیشن جو فیچرز آتے ہیں ہمارے پاس الگ الگ ماڈلز میں، جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں الگ الگ ماڈلز ہیں، لیکن ایک بیس ماڈل میں بھی ایک پرپز تو ہوتا ہے کہ وہ اس کا مینوفیکچرنگ آف جو انجن ہوتا ہے اس کا، یعنی انجن کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، وہ آپ ہر ایک ماڈل میں ایک ہی دیکھیں گے، بیس ٹو ٹاپ ماڈل. تو اس کا مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی پرپز ہے، جو باقی فیچرز ہے وہ تو سیکنڈری ہے، وہ ان کا پرپز نہیں ہے، وہ تو بائی پروڈکٹ میں ہے. اس چیز کو دیکھیں آپ. تو اسی طریقے سے کان کا بھی ایک پرپز ہے، زبان کا بھی ایک پرپز ہے، اور آنکھوں کا بھی پرپز ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق سننا، حق بولنا اور حق دیکھنا. اگر کان حق سے محروم رہ جائیں تو گویا بہرے ہیں، اگر زبان حق بولنے سے محروم رہ جائے تو گویا گونگے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی زبان کا؟ اگر آنکھ حق دیکھنے سے محروم رہ جائے تو گویا اندھے ہیں. کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ ورنہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے گائیڈ بھیجا تھا مدینہ. وہ تو اندھے تھے، آما تھے، ان کو بظاہر آنکھیں نہیں تھی. اور آج کے ہم دیکھیں گے اپنے سماج میں بھی بالکل ہمارے نیئرسٹ موسک ہے جس میں ہم اپنا جمعہ پریئرز پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہمارے جو خطیب ہیں وہ نابینا ہے، ان کی روشنی نہیں ہے آنکھوں کی. حقیقت کہتا ہوں آپ سے، وہ ہمیں خطبہ سناتے ہیں. بالکل، جہاں میں اپنی ہر فرائیڈے میں جہاں جمعہ پڑھتا ہوں، وہاں پہ جو ہمارے خطیب ہیں وہ بظاہر آنکھوں سے اندھے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا. اور کن کو وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر آنکھوں والوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو جو بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کن آنکھوں کی بات کرتا ہے؟ حق والی آنکھیں، حق والے کان، حق والی زبان. اگر گویا زبان حق نہیں بولتی ہے تو گویا وہ گونگی. بظاہر وہ دیکھ پاتے ہیں، لیکن جو اس کا پرائم پرپس تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جو مقصد تھا اس زبان کا، ان ہوٹوں کا، ان آنکھوں کا، وہ پرپس فلفل نہیں ہوتا. تو گویا وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں یا گونگے ہیں. سم بکم امی فہم لا یرجون. اب جب انہوں نے اپنے حق کے دروازے بند کر دیے، اپنے کان بند کر دیے، سمم بکمن اپنی زبان بند کر دی، حق بول نہیں سکتے کھلم کھلا، امیون اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجون، ان کے لیے ہدایت کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ان کی فطرت پرورٹ کر دی، بگڑ گئے، اب ان کے لیے ہدایت نہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے. تو اس کا مطلب وہ منافق جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلام تو بظاہر ہیں، آپ دیکھیں گے اپنی سوسائٹی میں اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا. مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتے ہیں، وہاں اسلام کا مذاق بناتے ہیں. تو ان کے لیے ہدایتیں، ان کے لیے دروازہ بند. وہی پھر وہ آتا ہے اس میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے پھر دلوں پہ مہر لگاتا ہے.
جو کافروں کے ساتھ ہوا، ان کافروں کے ساتھ جن کے اوپر حجت طاری ہو گئی تھی، جن کو بالکل سمجھ آ گیا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ اب پلٹنے والے نہیں، یہ لوٹ آنے والوں میں سے نہیں. سم بکم امیون فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں حق دیکھنے کے لیے، گونگے ہیں حق بولنے کے لیے، اندھے ہیں حق دیکھنے کے لیے، فہم لا یرجون، یہ اب پلٹنے والے نہیں. ٹھیک ہے، آر یو فالوئنگ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ چلیں آگے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے اور ایک مثال بیان فرماتے ہیں. اب یہ ان منافقوں کے لے کر، اس سے پہلے جو منافق آئے وہ بڑے شدید تھے، دل میں بغض تھا، مذاق اڑاتے تھے اسلام کا. اب یہ ویسے منافق ہیں جو شک میں رہتے ہیں، جو تذبذب میں رہتے ہیں، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا حق کیا ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا نقشہ کھینچتے ہیں. اب دیکھیں واللہ یہ حقیقت میں اللہ ہی بات کر سکتا ہے ایسے. میں اس چیز کو بار بار دہراتا ہوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے، کسی شگاف میں نہیں، بالکل کرسٹل کلیئر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، او قصیب من السماء، پہلے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. او قصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے ان منافقوں کی جو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جو دنیا کی محبت میں بالکل ڈوب گئے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ جب آسمان سے زوردار کی بارش ہوتی ہے. آپ دیکھیں میٹافر کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، او کسیب من السماء، کسیب کہتے ہیں بارش کو، او کسیب من السماء، زوردار کی بارش ہوتی ہے آسمان سے، من السماء فیہ ظلمات، اب اس کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی ہیں. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو. اب دیکھیں نا آپ اس رینی ایٹماسفیئر کو، رینی ماحول کو، جو جب رین فال ہوتی ہے تو آپ اس نظارے کو، اس تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ جو کالے بادل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پورا ماحول بالکل کالا پڑ جاتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آفٹر نون میں ہی ایوننگ ٹائم جیسے نظر آتا ہے، بالکل دوپہر میں ہی لگتا ہے جیسے شام ہو گئی، تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. یا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اندھیرے میں رات کے ٹائم پہ بارش ہو رہی ہے. اس سے یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں، یا تو رات میں بارش ہو رہی ہے، یا جب بارش کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ دونوں مطلب صحیح ہے، مفہوم دونوں صحیح ہے. یا رات میں بارش ہو رہی ہے یا دن میں بارش ہو رہی ہے، اس بارش کی وجہ سے، اس تیز بارش کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے. اب بارش تو ہو رہی ہے آسمان سے، لیکن اس کے ساتھ اندھیرا بھی ہے. ورعد، رعد کہتے ہیں بادل کی گرج کو، جو بادل کے گرج ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں رعد، ورعد. اور گرج، بادلوں کی گرج، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان میں گرج پیدا ہوتی ہے. وہ برق، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹننگ. اب دیکھیں اس چیز کو، اب آسمان سے بارش تو ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہے، کڑک بھی ہے، یعنی گرج بھی ہے، بادلوں کی گرج بھی ہے، اور بجلی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اب یہ کیا ہوتا ہے جب یہ پورا نظارہ ان کے سامنے ہوتا ہے، ان منافقوں کے سامنے، تو جب یہ بادل کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے، گرج آتی ہے بادل کی، اب یہ موت کے خوف سے انہیں خوف آتا ہے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائے اس بادل کی گرج سے. اب یہ اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں کہ کہیں یہ آواز ہم تک نہ پہنچ جائے، موت کے خوف سے. لیکن کہاں جا سکتے ہیں، موت کے خوف سے کہاں جا سکتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں تو ہے یہ کافر. کافر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، انکار کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منکر ہے. ورنہ بظاہر کافروں پہ آیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت کمپلیٹ کس سے کرتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہے، گھیرے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محیط میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی کمپریہنشن میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان کو انکمپاس کیے ہوئے ہے. وہ سرکمفرنس آپ دیکھیں، آپ سرکمفرنس کسی سرکمفرنس میں ہوں گے، اس کے اندر جو ماحول ہوگا اس کو تصور کیجیے آپ. جو ہمارے
کرکٹ اسٹیڈیم میں وہ پیویلین اینڈ ہوتا ہے، اس سے اس باؤنڈری کو لیجیے آپ، اس کے اندر کا ماحول لیجیے آپ، بالکل بندے ہیں کرکٹرز، وہ باہر نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گیر رکھا ہے، کہاں جا سکتے ہیں یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں تو انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں یہ آواز ہم تک نہ پہنچ جائے. لیکن کہاں جا سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کہاں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو گرفت، اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کر رکھی، گرفتار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. یہ کہاں آزاد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہے، یہ اپنی سانس چڑھا نہیں سکتے، اتار نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. تو یہ باہر کے ٹریفک سے تو ڈرتے ہیں، اندر کا ٹریفک کہاں، اس سے کیا بچیں گے؟ اندر کا ٹریفک دیکھیں نا آپ، اندر کا ٹریفک کتنا ہے. ہمارا کڈنی سسٹم ہے، ہمارا جو پورا سسٹم ہے، ہارٹ کا سسٹم دیکھیں آپ، ہارٹ کے چیمبرز دیکھیں، وہاں کوئی بلاک آ جائے تو کہاں بچ سکتے ہیں؟ کہ باہر سے تو ڈرتے ہیں کہ باہر کوئی آفت نہ آ جائے، لیکن اندر کا دیکھیں نا آپ، اندر کتنا سسٹم ہے. ہمارے اندر ایک دنیا ہے، باہر ایک دنیا ہے. اندر کی دنیا دیکھیں، انسان کا وجود کے اندر دنیا، پورا ہیومن اناٹمی دیکھیں آپ، ہیومن بایولوجی اگر آپ پڑھے ہوں گے، آپ نے ہر کسی نے پڑھا ہوگا، ڈائجیشن سسٹم ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو کہاں بچ سکتا ہے انسان؟ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے کافرین. کافرین کس معاملے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اللہ تعالیٰ کے احکام میں، ورنہ بظاہر کافر نہیں ہے اور اعتقادی کافر نہیں ہے، عملی کافر ہے. اب دیکھیں اس میں بہت سارے میٹافریکل سٹیٹمنٹس یوز ہوئے ہیں، ان کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او قصیب من السماء. اب یہاں تو ان کی مثال یوں لیجئے کہ آسمان سے زوردار کی بارش ہوئی. اب اس بارش سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آپ، جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیں آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، اپنے ماحول کو آپ سامنے رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، مردہ زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. جب کبھی قحط سالی پڑتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے ترس رہے ہوتے ہیں ہم کہ بھائی بارش آ جائے. پلانٹ لائف جو ہوتی ہے ہماری، جو پورا فلورا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، انہیں کوئی وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں. اور جو ہمارا اینیمل کنگڈم ہے، یا خود ہم ایز اے انسان جو ہے، ہیومن بینگز، وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا پانی کا قطرہ مل جائے. مردہ زمین ہوتی ہے، انسان بھی مردے ہوتے ہیں، زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اور ایسا بظاہر لگتا ہے کہ سب فنا ہو گیا. تو پھر بارش ہوتی ہے، تو بارش ہر کسی چیز کو زندہ کرتی ہے. تو آپ دیکھیں اس پوری دنیا میں اندھیرا تھا، وہ بارش کی مانند کون آئے؟ یہ بارش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں بارش سے. یہاں بارش سے مراد ہے قرآن یا پورا اسلام. قرآن بھی لے سکتے ہیں، پورا اسلام بھی لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس پوری دنیا میں، پورا دنیا اندھیرے سے بھرا ہوا تھا. اس میں ایک نہیں آئی، ایک اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے ایک بارش ہوئی. وہ بارش قرآن کی شکل میں، اس اسلام کی شکل میں، اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے. ان مردہ انسانوں کو جو بظاہر زندہ رہتے ہیں، بظاہر زندہ نظر آتے ہیں، ان کو حقیقت میں زندہ کرنے کے لیے بارش ہوئی. تو بارش سے مراد یہاں قرآن بھی ہے اور پورا اسلام بھی، دونوں مفہوم صحیح ہے. او قصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے جب اب آسمان سے بارش ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا. فیہ ظلمات، لیکن اس قرآن کے ساتھ ساتھ یہاں ظلمات سے مراد ہے تکلیفیں. آپ دیکھیں اس چیز کو، اب جب قرآن اترا اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی اترتی ہیں، مشقتیں بھی اترتی ہیں اس قرآن کو اپلائی کرنے کے لیے. صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں. آپ قرآن کو اپنے اوپر اپلائی نہ کریں کہ ہماری زندگی ایسی ہے بھائی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. حقیقت میں جو قرآن کا زندہ جاگتا معجزہ ہے وہ صحابہ ہے. وہ کیسے گزرے؟ بدر دیکھنا پڑا، طائف دیکھنا پڑا، احد دیکھنا پڑا، احزاب دیکھنا پڑا، حنین دیکھنا پڑا، فتح مکہ کے وہ مشکلات دیکھنے پڑے، حدیبیہ کا منظر دیکھنا پڑا، قادسیہ دیکھنا پڑا پرشین امپائر سے، یرموک دیکھنا پڑا، یرموک رومن امپائر کے ساتھ، وہ تبوک کی سختیاں، وہ خیبر کا منظر، یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑے. یہ قرآن نہیں تو ان کے اوپر وہ مشقت تاریخی نا، بظاہر لگتے ہیں مشقتیں ان کے لیے، تو یہ مطلب وہ تو خوشی خوشی اختیار کرتے تھے، وہ گلے لگاتے تھے ان مشقتوں کو. لیکن یہاں مشکلات سے مراد ہے ظلمات. اس قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ مشقتیں بھی آئیں. اللہ تعالیٰ بالکل دیکھیں کھلم کھلا رکھتے ہیں، کسی شگاف پہ نہیں رکھتے.
اللہ تعالیٰ کا تعارف صرف قرآن کرا سکتا ہے، کوئی ریلیجس کلرجی کا کوئی سپیکر نہیں، کوئی نہیں، جو آپ کو بالکل جھوٹ موٹ کر کے وہ مکسڈ اپروچ کر کے اسلام کو پیش کرتے ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اسلام یعنی قرآن ایک ننگی تلوار کی طرح ہے. بالکل یہ کھلم کھلا رکھتی ہے کہ بھائی کیا جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں آئیں گی. یہ کوئی چھپاتا نہیں. آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا ہے تو اپنی مرضی سے، کوئی زبردستی نہیں ہے. لائق رہا فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے لٹمس ٹیسٹ رکھے ہیں اس ایمان میں آنے کے لیے، تو کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ایمان والا دوسرے کسی غیر مسلم کو زبردستی کرے کہ بھائی اسلام میں لاؤ، اسلام میں آؤ؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی جس کو آنا ہے من سے آئے، اپنی جی سے آئے، اپنے تن من دھن لٹا کے آئے، یا زبردستی نہیں ہے. تو ہم ایز اے مسلم کیسے کسی غیر مسلم کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زبردستی اسلام قبول کرو؟ لیکن ہم نے قرآن سے کبھی جواب نہیں مانگا، ہم بس اپنی فلسفی جاڑتے رہے. یہی اسلام ہے. دیکھیں ابھی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے دعویٰ بھی کیا ہم اسلام لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے، اسلام والے ایمان والے نہیں ہیں. وما ہم بمومنین، ایمان والے نہیں ہیں. پھر ان کا نقشہ کھینچتا ہے کیسے ہیں یہ لوگ. تو اب اس کے ساتھ ساتھ مشقتیں بھی ہیں، ظلمات، تکلیفیں ہیں، انہیں برداشت کرنا ہے. وراد کہتے ہیں. اب یہاں راد سے مراد ہے جو بالکل مفسرین یونانیمسلی اگریمنٹ میں، کسی کا آپ کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھیں گے. راد سے کیا مراد ہے؟ راد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ڈونٹس، وہ پروہیبیشنز، وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کی طرف رجوع نہ کرنا. وہ منکرات، آپ دیکھتے ہیں نا اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جن سے پرہیز کیا گیا ہے، ان کی طرف نہ بٹکنا، کسی آئیڈیالوجی کے بہکاوے میں نہ آنا، سود کی طرف رجوع نہ کرنا جو سود خوری کرتے ہو. ہمارا پورا اکانومک سٹرکچر ہی آج ربا پہ قائم ہے. اس سود کی طرف نہ جانا. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروہیبیشنز بھی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آرڈر ہے، وہ پروہیبیشنز ہے، وہ ڈونٹس ہیں، وہ انسٹرکشن مینول میں وہ ڈونٹ ہے کہ یہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو دھمکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ رات، وہ برق، بجلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں. یہ کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن اس کے لیے احکام، اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی. بھئی یہ احکام بچا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ان مشقتوں سے گزرنا ہوگا، تب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام فالو کر سکتے ہو. صبح فجر پہ اٹھنا کوئی آسان بات تھوڑا ہے. صبح فجر پہ اٹھنا ہے، احکام فالو کرنے ہیں. تو برق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے. ایک تو کسی چیز سے بچنا ہے، وہ رعد ہے. دھمکیاں، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. وہ برق، کسی چیز کی طرف بڑھنا، اس میں بھی مشقتیں ہیں، اس میں بھی تکلیفیں ہیں. صبح فجر کا ٹائم ہے، بالکل آسان ایگزامپل میں دے رہا ہوں، وہ آسان تو نہیں ہے نا. سردیوں میں آپ کو بالکل اپنے بستر کو بالکل ریجیکٹ کرنا ہے. بھائی میں نہیں یہاں پہ آرام کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، مجھے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو پورا کرنے کے لیے مجھے اٹھنا ہے. تو وہ برق ہے، وہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے ان کو کہ یہ اس میں تمہارے لیے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت میں جنت ہے، ابدی جنت، اٹرنل ہیون. وہ برق. اب دیکھیں آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن. اب اس کے ساتھ ساتھ مشکلات ہیں. وراد، وہ احکام جن کو اختیار کرنا بڑا مشکل، جن کو چھوڑنا، ٹو بی مور اپروپریٹ، یعنی ان کو چھوڑنا. وہ احکام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں نہ جانا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے، تمہارے لیے پھر ورنہ سزا ہے. تو پروہیبیشنز ہے، وہ برق. اور وہ چیزیں جن کو اختیار کرنا ہے، اور وہ بھی مشقتیں ہیں. وہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ساری چیزیں اترتی ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اب یہ جب پورا یہ منظر دیکھتے ہیں، اب یہ جب بادل کی گرج ہوتی ہے، اس خوف کی وجہ سے، اس موت کے خوف کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں مت ڈراؤ، یہ موت کے بارے میں ہمیں ذکر نہ کرو. ہم ڈر جاتے ہیں اس سے، ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمیں کبھی موت کا خوف نہ دینا. موت کا تصور ہی آ کے ان کی روح کانپ اٹھتی ہے، بھئی مرنا ہے. یہ مرنے کی لاٹھی ان کے سر کے اوپر حاوی ہوتی.
آخرت کے بارے میں ہمیں تذکرہ نہ کرنا، تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ نے روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہیویئر دیکھا ہوگا لوگوں کو. تم کوئی حق بات کہو تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں مت سمجھاؤ. ان کے لیے مشکل ہے. اسی لیے دیکھیں آج کل کامک انڈسٹری جو ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، وہ کیوں اتنی عروج پہ ہے؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، آپ حقیقت سے دور بھاگتے ہو تو انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں آپ. ہمارے پاس یہ اسٹینڈنگ کامیڈی جو کامیڈی شوز ہوتے ہیں، وہ کیوں اپنے وہ اپنے وہ اپنا پرپس فالو کرتے ہیں؟ وہ کیوں اپنے مارکیٹ میں اتنا عبور پاتے ہیں کامیڈی شوز یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری؟ کیوں؟ کیونکہ انسان جب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جاتا ہے یا اس 2 گھنٹے کی وہ مووی دیکھتا ہے یا وہ کامیڈی دیکھتا ہے، تو اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. اس کو مزہ آتا ہے کہ مجھے حقیقت یہ ایسی گویا ہے کہ اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ حقیقت سے دور بھاگتے ہیں. ورنہ ورنہ ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کی فطرت ان کو گواہی دے رہی تھی کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تباہ ہو جاؤ گے، مت کرو یہ اختیار، یہ معاملہ مت کرو، تم برباد ہو جاؤ گے، مت کرو ایسا. لیکن وہ چاہتے ہیں نہیں نہیں، ہم دنیا کی حقیقت سے دور بھاگے، اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. چلو کپل شرما کا شو دیکھ لیا، مزہ آتا ہے نا ان کو، حقیقت سے وہ دور بھگاتے ہیں. ایسے شوز، ایسی موویز، ایسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دور بھگاتی ہے آپ کو حقیقت سے. اس کا مطلب وہ پین کلر کا کام کرتی ہے. اصل میں پین کلر کیا ہے؟ وہ درد کو چھپاتی ہے، تو گویا آپ کی بیماری کو وہ نظر انداز کرتی ہے. تو جب تک وہ بیماری فیٹل ڈیزیز بن جائے، تو اس کا مطلب یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پین کلر کا کام کرتی ہے. آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، تمہیں یہ ہر روز اگر آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے واقف نہیں ہو تو یقیناً آپ کے لیے ایک شمع روشن ہے کہ وہ آپ کو انلائٹ کرے گی کہ تمہارا زندگی کا پرپس کیا ہے. یہ میوزک بھی کرتا ہے. جو ہمارے میوزک انڈسٹری میں ہیں، جو کام کرتے ہیں یا جو میوزک سنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے، پین کلر کا کام کرتا ہے، حقیقت سے دور بھگاتا ہے ان کو، مست رکھتا ہے ان کو اپنی زندگی میں. تو گویا ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں مت سناؤ، ہمیں دھمکیاں نہ دو. وہ ڈر، ان کو حقیقت پتا ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتی ہے کہ ہمارا طرز عمل کا، ہمارا بیہیویئر کیا ہے اس اسلام کے ساتھ. لیکن کہاں جا سکتے ہیں؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کر چکا ہے، ان کو گھیرے میں لے چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں یہ لوگ. یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو یہ تھا تھوڑا بہت اس کا تفسیر. اب ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ کو پورا یہ تفسیر اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. اس پورے تصور کو، بارش سے مراد قرآن، قرآن کی روشنی، یہ دین کی ہدایت، اور ظلمات سے مراد یہاں پہ تکلیفیں ہیں، وراد سے مراد وہ حکم. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں نہ بٹکنا، وہاں نہ جانا، بے حیائی کی طرف نہ جانا. تمہیں لوگ اباریں گے اس کی طرف، مگر وہاں نہ جانا. وہ برق اور اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے لیے بھی مشقتیں. تو او قصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے جب آسمان سے زور کی بارش ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، مشکلات بھی ہوتے ہیں. ورعد و برق، احکام اللہ تعالیٰ کے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. لیکن پھر یہ کیا، ان کا طرز عمل کیا رہتا ہے کہ یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ سنا، ہمیں یہ ڈر نہ سناؤ. لیکن کہاں جا سکتے ہیں؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ایسے کافروں کا احاطہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے یہ سب. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں، اب اس ورس کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس. تعالیٰ اسی آیت کو مکمل کرتے ہیں اس آیت سے. یہ بالکل آپس میں ان کا ربط و ضبط ہے. یہ آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی اگر ان کو جدا جدا پڑھیں، ٹکڑا ٹکڑا کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئیں گی یہ آیتیں. تو اس لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پریسیڈنگ ورس کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے یہ برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو. ایسا لگتا ہے بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گی. ایسا لگتا ہے یہ جو بجلی ہے، جو آسمان سے بجلی اترتی ہے، جو لائٹنگ پروسیس ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اندھے ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ احکام فالو کرنا ان کو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اب ہم کیسے احکام فالو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو احکام ہے کیسے فالو کریں گے؟ جان مال کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے لیے بڑا گرا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دنیا کو سیکریفائز کرنا.
دنیا کی محبت ان کے دل کے اوپر اتنی حاوی ہے، نفس کے اتنے پجاری بن گئے ہیں کہ جو نفس کہیں گے لبیک کہتے ہیں، تو گویا اپنے نفس کو اپنا رب مان لیا. تو یقات البرق یخطف ابصارہم، یہ احکام ان کے لیے ایسی ہے جیسے بجلی ان پر ٹوٹ پڑے اور اس بجلی کے ڈر سے، اس بجلی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے. اب آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے. آپ دیکھیں آسمان سے یہ بارش، یہ پورا میٹافیریکل سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے. اور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب جب یہ تھوڑا بہت روشنی دیکھتے، دیکھیں پہلے جب گرج ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے کہ یہاں مت جاؤ، وہاں کی طرف تو کان بند کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود مت کھاؤ، تو کھاتے ہیں. ہمیں مت سناؤ یہ سود کے بارے میں ہمیں لیکچر نہ دو. ہم دیتے ہیں نا رمضان میں، دیتے ہیں ہم اپنا چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہم نے کھولا ہے، وہاں پہ ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں رمضان میں، نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا. تو وہاں کی طرف تو ان کو مت کہو کہ سود مت کھاؤ، بے حیائی مت کرو. ہمارے ویمن فوک سے میں کہتا ہوں فار ایگزامپل، ان کو کہتے ہیں بھائی پردہ کرو. نہیں، پردہ کیوں کرے؟ کہ یہ بیوٹی اس لیے تھی، ایک خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ اس کو چھپا کے رکھے. بھائی دنیا کو نظر آنا چاہیے ہم کتنے خوبصورت ہیں. تو انہیں مت کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، انہیں مت سناؤ، یہ احکام مت سناؤ انہیں. لیکن پھر کیا؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، پھر جب یہ تھوڑی بہت روشنی دیکھتے ہیں، روشنی سے کیا مراد؟ یہ بجلی، یہ جو لائٹننگ پروسیس دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت یہ لائٹننگ دیکھتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت ہلکی ہلکی یہ احکام دیکھتے ہیں. بھائی نماز پڑھ لیا، آپس میں گریٹنگ کر لی، مہمان آئے تو سلام بھی کر لیا، اپنا پروفائل ایسا ڈیولپ کرا ہے سوسائٹی میں کہ لوگ سمجھے کہ ہم دیندار ہیں. نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، کلچرل روزے رکھ لیے، جو کلچرل روزے ہیں ویسے. ورنہ روزوں کی جو حرمت ہے، جو مقصد ہے روزوں کا، اس سے تو بے خبر ہیں. بظاہر لگتے ہیں دنیا کا کام ہے، ہر کسی معاملے میں پاس کرتے ہیں، چیریٹی بھی دیتے ہیں، امام صاحب دعا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آمین بڑے بڑے زوروں سے کرتے ہیں. اور حقیقت میں کیا ہے؟ ان کی یہ جو دینداری ہوتی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے دنیا کا فائدہ نظر آئے. آپ دیکھیں اس چیز کو، دیکھیں آپ اس چیز کو ریئلائز کیجئے. آپ کوئی دیکھیں نا، اسلام میں کچھ پریریکویزٹس ہیں، آپ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے گا. لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو تھمبنیلز ہوتے ہیں نا، یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی جائیں آپ، وہاں پہ اگر یوٹیوب پہ یہ تھمبنیل لکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی کشادگی بہت بڑی کرے گا، آپ کا رزق کشادہ کرے گا. دیکھیں آپ اس میں ویوز دیکھیں آپ کتنے ہوں گے. ہم دنیا پرست لوگ ہیں نا، دین بھی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہو. ہمارے پیرنٹس بھی بولتے ہیں بھائی اچھا کام کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو رجوع کرو. بھائی ٹاپر آؤ گے کلاس میں، ٹاپ کرو گے اپنی کلاس میں، یہ سیٹ نکل جائے گی، بڑے بیوروکریٹ بن جاؤ گے آپ، پالیسی میکنگ میں آؤ گے. تو ہم نے دنیا کے لیے دین اختیار کیا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. بھائی میرے ساتھ اللہ بھی تو ہے. ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفوں کا نام دین کو بنایا ہے، وظیفوں کا نام. رسم ازاں رہ گئی، روح بلال ہی نہ رہی. رسمن بن گئی ازاں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس میں نہیں ہے، اس اذان میں. ویسے ہی ہم نے اپنے دین کو کیا ہے. تو جیسی تھوڑی بہت آسائش نظر آتی ہے دین میں، احکام نظر آتے ہیں، بھئی یہ فالو کرنے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جو جھوٹا لباس اوڑھ رکھا ہے، تو اس میں تو آگے آگے چلتے ہیں. کبھی دینی محفل ہو جہاں پہ دنیا جانے کا خطرہ نہ ہو، یا کبھی فری ٹائم ہو تو کبھی دینی مجلس بھی جوائن کر لی، کبھی فری ٹائم ملا ہو تو کوئی قرآنک سیشن بھی دیکھ لیا، کبھی قرآن بھی پڑھ لیا. رمضان کے ٹائم پہ قرآن کھول لیا، بس وہی رسمن وہ تلاوت کر لی، رسمن وہ ریسیٹیشن کر لی. پھر یہ بھی بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ ہم نے تو آج قرآن مکمل کیا. 3-4 بار وہ دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ کو تربیت کرتے تھے، قرآن پڑھاؤ اور رویا کرو، قرآن پڑھو اور رویا کرو، قرآن پڑھو اور رویا کرو. یعنی قرآن کو اپنے دل میں اتارو، اس پہ تدبر کرو. بے شک وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت، واللہ انسان کو جھنجھوڑ رکھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. قرآن کو آپ
1000 مرتبہ اسے دہرا دو، وہ خالی ریسیٹیشن جو آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں ٹو بی مور اپروپریٹ، پوری سوسائٹی ہماری ہے، 1000 بار اسے پڑھو، کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بس جو دین کے آسان کام ہوں گے جس میں دنیا جانے کا خطرہ نہ ہو، جس میں دنیا جانے کا خطرہ نہ ہو، تو وہ تو کر لیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تھوڑا بہت روشنی نظر آئی تو چل لیتے ہیں، یعنی آسائش، دین کی آسائش نظر آئی تو چل لیتے ہیں۔ اور اس کی تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسلام کا عروج دیکھ کر فوراً بھاگ اٹھتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت اسلام نظر آیا، کوئی اسلامک کانفرنس نظر آئی تو بھاگ اٹھتے ہیں، دوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھیں ہم اس سے ایسوسیٹ رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کی کوئی غربت آئی، غربت سے یہاں مراد نہیں ہے کہ بھائی غریب ہوا جو ہم اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یعنی اکانومک ڈرینیج۔ غربت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اجنبی، یعنی تنہا ہو گیا اسلام۔ اب یہ ان عدالتوں میں یہ اسلام نہیں چلتا، اب یہ سماج میں اسلام نہیں چلتا، بس دیواری کے 4 دیواروں کے اندر ہی قرآن میں بند ہے یہ اسلام، تو اس کے ساتھ اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب اسلام کی بات ہوگی تب ہم بات کریں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب اسلام کا عروج ہوتا ہے، اور اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، دیکھیں جو سورہ فجر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین میں ایسے داخل ہوں گے جیسے فوج در فوج۔ اب ضروری نہیں ہے سارے منافق ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دین کو میں اتنی ترقی دوں گا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، اس دین میں گروپ اس میں داخل ہوں گے، لوگوں کو دین سمجھ میں بھی نہ آئے پھر بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یہی ہوا، پچھلے 900 سال گواہ ہے، پوری 900 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، کہ لوگ دیکھ رہے تھے بھائی یہ عباسڈ ڈائناسٹی، یہ امیہ ڈائناسٹی، یہ اوٹومن امپائر جس نے 800 سال حکومت کی، ان کا دین اسلام ہے تو ہم کیوں نہ اختیار کریں۔ لیکن جب بعد اسلام و غریب رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا، اسلام غریب ہو جائے گا تو پھر یہ بھی غریب ہو جائیں گے، یہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، یعنی اسلام کا سکہ تھوڑا کمزور ہوا، آج اسلام غریب ہے، اجنبی ہے، تنہا ہے، تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب اسلام اپنے عروج پہ ہوگا تو فوراً آگے آگے چلیں گے، کیونکہ اب فائدہ ہے نا، ایک ریلیجس، ایک پولیٹیکل سینکشن ملی اس اسلام کو۔ لیکن اسلام کی غربت میں، اسلام کی تنہائی میں یہ کبھی ساتھ نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں میں کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں مالی غنیمت ہوگا تب ساتھ آئیں گے، فتح مکہ کے دن آگے ہوں گے۔ وانی میں بول رہا ہوں کوئی منافق تھا یا نہیں تھا، لیکن ہوتے تھے آگے، اور ایسے موجود تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 14 منافقوں کے نام بھی تھے، اور ان کا نام ہمیں ریویل نہیں کیا گیا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی نمایاں ایگزامپل ہے، آگے آگے چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلی صفحے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو جیسے ہی اسلام کا تھوڑا بہت عروج دیکھا تو فوراً تھام لیتے ہیں اسلام کا دامن، یا اسلام کی آسائش دیکھی تو وہاں پہ بھی لبیک کہیں گے، ہم حاضر ہیں اے اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن تھوڑا بہت اندھیرا دیکھا، یعنی مشقت دیکھی، اسلام کا تھوڑا بہت، اسلام کی پستی تھوڑی بہت دیکھی۔ اسلام بظاہر پستی نہیں ہے، لیکن مسلمان پست ہوتے ہیں، اب اس کی وجہ سے اسلام پست ہوتا ہے، بالکل نمایاں ایگزامپل ہے۔ مسلمان اسلام کے ایمبیسڈرز، ریپرزینٹیٹو ہے، جب گویا مسلمان پست ہے تو گویا اسلام پست ہے، اس میں کوئی شرم نہیں، یہ ہماری اوقات ہے۔ تو اب اسلام کی جو مشقتیں ہوتی ہیں ان کو یہ اختیار نہیں کرتے، تو بالکل رک جاتے ہیں۔ اظلم علیہم قامو اقامت کرتے، تھم جاتے ہیں، پلر کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، اب آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی، جنگ احد دیکھیں آپ، جنگ احد میں کفار کہتے تھے کہ اچھا ہوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بیٹل آف احد میں نہیں گئے، تو ورنہ آج بھی ہم قتل ہو جاتے، تو بہتر ہے ہم گھر پہ ہی رہے، مدینہ میں ہی رہے۔ تو آج بھی ان کی ایسی روش ہوتی ہے، تکلیف برداشت کرنا نہیں آتا ان کو، کیوں کمپرومائز کروں بھائی، میری شادی ہے تو شادی پہ اتنا، مطلب میں اتنا فضول خرچی کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے بھائی اتنا مالدار ہے۔ ہاں آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے ہمسایہ کی بالکل
وہاں بالکل 40-50 سال کی ایک لڑکی ہے, اس کے گھر میں اس لیے شادی نہیں ہوتی کہ بیسک مینز نہیں ہے کہ وہ بیسک لمیٹڈ خرچے پہ شادی کر سکے, لیکن تم اس کے برعکس اتنی شادی کا خرچہ کرتے ہو کہ مطلب اس سے 50 شادیاں ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قسم نہیں کھاتے تھے, اور یہاں پہ ایک قسم نہیں کھائی, 3 بار قسم کھایا. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے سوئے. مفہوم بول رہا ہوں حدیث اچھا، کا. میں بھوکی تھی اور آپ نے دودھ پی. پلیز میوٹ یور میں سیلف آپ نور. کو دیا تھا کیا؟ پلیز میوٹ یور سیلف نور. نہ میں اوکے بھوکی تھی. نور پلیز میوٹ یور سیلف. ناموس تیُتھ کھران تم ٲلوٕ أنٛدرِم کھران زن خبر کِتھ پٲٹھۍ آسکھ یِم مانجہِ پلیز ٹیکسٹ یار پلیز, اگر کوئی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے تو پلیز ان کو بتائیں, آپ میوٹ کریں. ٲلوٕ آسان دس تمہِ از سۭتۍ ویری وۄنۍ انوائنگ. أسۍ نور, ہیلو نور. نوید بھائی ہوسٹ ایز اے ہوسٹ آپ کر سکتے ہیں. اوکے 1 سیکنڈ پلیز, مجھے واپس جانا پڑے گا نا اس وجہ سے. 1 سیکنڈ پلیز. ہاں ان سے اوکے فائن. اوکے چلیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرا فلو بریک ہوتا ہے, پلیز بیئر وتھ می. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اب جب تھوڑی بہت مشقت آتی ہے, تھوڑی بہت تکلیف ان کو نظر آتی ہے تو رک جاتے ہیں, تھم جاتے ہیں, بالکل پلر کی طرح, کنکریٹ پلر بن جاتے ہیں. اب آگے نہیں بڑھیں گے ہمیں مشقتیں برداشت نہیں کرنی. اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب بھی اسلام کا عروج آئے آپ دیکھو گے منافق آگے آگے چلیں گے. جب اسلام تنہا ہو جائے, غریب ہو جائے, یعنی تنہا ہو جائے, اسے مراد نہیں اکانومکلی غریب ہو جائے, یعنی مسلمانوں میں پیسہ نہیں ہوگا, پیسہ تو ہوگا بظاہر لیکن اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا, اسلام کو اختیار کرنے میں مشقت ہوگی, اب تنہا رہ جاؤ گے فالو کرنے میں, تو یہ ان کے قدم بیٹھ جائیں گے, یہ آگے نہیں چلیں گے, تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سننے کی صلاحیت ان سے چھین لے, جیسے وہاں فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سننے کی صلاحیت اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت, وہ ابصارہم, ان کی دیکھنے کی صلاحیت ان سے چھین لے, یعنی ان کی فطرت کو بالکل پرورٹ کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو تباہ بھی کر سکتا ہے, گمراہ بھی کر سکتا ہے, ضالین میں بھی شمار کر سکتا ہے, مغضوب بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے. لیکن اب ان کے تک ہے کہ یہ واپس پلٹیں گے یا نہیں. اب یہ واپس پلٹتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں پوری سوسائٹی ہماری اس میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے, الارمنگ, بالکل الارم ہے, بالکل آپ اس سرکمفرنس پہ ہو, اس باؤنڈری لائن پہ ہو کہ وہاں جانا ہے آپ نے کہ یہاں جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ان کی بصارت, ان کی آنکھیں بھی سلب کر لے جائے, جیسا کہ اس سے پہلے منافقوں کی کری. ان کا بغض تھا, یہ تو بغض نہیں ہے لیکن ان کو حق پتہ ہے, لیکن نفس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی سننے کی صلاحیت, ان کی دیکھنے کی صلاحیت ان سے چھین لے. یعنی ان کی فطرت جو ہے, جو یہ بھی فطرت پہ تھوڑی بہت ان کو فطرت گواہی دے رہی ہے کہ یہ صحیح ہے, وہاں جاؤ, اللہ تعالیٰ انہیں پرورٹ کر دے. بالکل ان کے دل پہ فی قلوبہم مرض, وہی مہر مار دے, وہی مہر کر دے ان کے دلوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو آپ کو بالکل ہدایت یافتہ آپ مجھے پاؤ گے, یا اپنے آپ کو ہدایت یافتہ پاؤ گے. اور آپ یہ دیکھیے گا, واللہ آپ ہدایت پہ چلنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کر دے گا. آپ کو ایسے ہم سفر مل جائیں گے, آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے, آپ کو ایسی راہ مل جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں کہاں یہاں سے آیا, مجھے کس نے تھاما. جسے مولانا روم کہتے ہیں وٹ یو سیک از سیکنگ یو, جسے آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈتی ہے. تو آپ کو ایسے ہم سفر ملیں گے, ایسے دوست ملیں گے, ایسی رہبری آپ کو ملے گی, ایسے ساتھی ملیں گے جو آپ کو بولیں گے چلو چلو اٹھو, اس قافلے کی طرف چل پڑے, اس منزل کی طرف چل پڑے جو ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے
اور انسان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اب انسان کو وہ تڑپ، وہ بھوک، وہ محبت، وہ ڈر اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ امیدوار بن جائے، وہ الرحمن الرحیم کی دعا بالکل تکمیل پہ پہنچ جائے، وہ حقیقی متقی بنے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو اس کا مطلب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حق کے تو قائل ہوتے ہیں لیکن اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آپ کے لیے تو رسوائی ہے. اور ہاں، اگر آپ برداشت کرتے ہو، ان مصیبتوں کو جھیلتے ہو، ان تنہائیوں کو برداشت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان ڈوز اور ڈونٹس کو فالو کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کسی چیز کو تھامے ہوئے ہیں. وہ العی ہے، وہ القیوم ہے. اس کے لیے اس کے پاس دونوں راستے ہیں. تم ہدایت کی طرف بڑھنا چاہو، دونوں ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. آپ کے تک ہے، تم شکر گزاری کرو یا کفر کرو. ٹھیک ہے. اب یہ آج کا رکوع کمپلیٹ ہوا اور یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ دونوں رکوع کمپلیٹ ہوتے ہیں. لیکن کچھ پوائنٹس میں یہاں آپ کو بتاتا چلو. اس کے بعد اگر مجھے آپ ٹائم دیں تو میں انٹروڈکشن بھی دے سکتا ہوں آپ کو اگلے رکوع کا، اف ٹائم پرمٹس. اگر آپ کے تک ہے تو میں انٹروڈکشن دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں کچھ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس دوں اس ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیں، اب ہم نے یہ پورے 2 رکوع ہم نے کمپلیٹ کری. اس میں 3 کریکٹرز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کری ہے. ایک کریکٹر بالکل پکے مومن، دوسرے پکے کفر، پکے کافر، جن کو حق آ گیا تھا اس کے بعد ریجیکٹ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مکسڈ اپروچ رکھنے والے ہیں. دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے یہ آیت بالکل پوری امہ پہ بیٹھتی ہے. آج اگلی 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کرنی تھی منافقوں کا کریکٹرسٹک کیا ہے. دیکھیں، بالکل کرسٹل کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہا آنا ہے تو آؤ، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی لیے ایک اہل ایمان کا جب اس کا دعویٰ ہے تو اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہم بحثوں میں الجھائیں، ہم مناظرے کریں، وقت بہت کم ہے. اس لیے سلف صالحین میں ایک انسان تھے، وہ اپنے دوست کو جب اٹھاتے تھے فرماتے تھے اٹھو، تم کیا سو رہے ہو، اس قافلے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے اپنا کام کر چکا، وہ اپنے کام کر چکے، ہم تنہا رہ گئے ہیں. ہمیں اس کیروان کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے، اس قافلے کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے. ہم کہاں سوئے ہیں، ہم کہاں ابھی مایوس ہیں. تو وقت نہیں ہے، ہم بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر کسی چیز کی فکر کرنی ہے، سب سے بڑی چیز جس چیز کی فکر کرنی ہے واللہ اس ہدایت کی فکر کرنی ہے، کہیں ہم سے چھن نہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے. اللہم ربنا اجرنی من خزی دنیا و عذاب الآخرہ. ہمیں جمع دے اسلام پہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اب کچھ ہوم ورک میں آپ کو دیتا ہوں. یہ پہلی ہوم ورک رہے گی ہماری. اب آپ کیا کریں گے، یہاں سے جا کے جہاں پہ بھی ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس ابھی 7 دن ہے اگلے سیشن کو لے کر، تو آپ اس ٹائم فریم میں کیا کریں گے، یہ سورہ بقرہ یہ جو سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہیں ان کو آپ بالکل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ اب اس میں تفسیر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، unless and until آپ ریسرچ جا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں اس پہ، تو اس میں کریں، ورنہ تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو بالکل خالی پڑھیں آپ، لیکن بہتر ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ایک مفسر کا ترجمہ ہوتا ہے، اسے اختیار کریں. تو اس ترجمے کے ساتھ اس پورے مفہوم کو جو ہم نے سارے لیکچرز ابھی پیچھے دیے ہیں، جو ہم نے سیشنز ڈسکس کرے ہیں، ان کو 2 رکوع کو آپ کو تنہائی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل انڈیوائیڈڈ فوکس میں. کوئی انڈیوائیڈڈ میں بیٹھنا ہے، بالکل ایک تنہائی میں، ایک انڈیوائیڈڈ ایٹماسفیئر میں، جہاں پہ کوئی ڈسٹرب نہ کریں. کوئی اپنا ایک ایسا تنہا وقت نکالے تو ان 2 رکوع کو پڑھیں کسی دنیاوی ڈسٹریکشن کے بغیر. آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ
آپ کو یہ محسوس کرائیں گے کہ آپ کے اوپر یہ نازل ہو رہی ہے. یہ بات علامہ اقبال کے فادر نے اپنے بیٹے کو کہی تھی, یعنی علامہ اقبال کو کہی تھی کہ بیٹا یہ نصیحت یاد کرنا, تم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہو جب تک یہ محسوس نہ ہو تمہیں کہ یہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا تنہا وقت نکالیں دن میں کوئی بھی, اور ان 2 رکوع کو آپ تنہائی میں پڑھیں, صرف ترجمہ پڑھیں, یہ جو ہم نے تفسیر اس پہ ڈسکس کیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو لگے گا کہ ہم پہ نازل ہو رہی ہے آیتیں. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر ہوا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب بھی آپ دین کا کام کریں گے, تو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرائط رکھی ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرین یہاں پہ سیٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ دین کا علم لے کے اٹھو گے, جب بھی آپ دین کا جھنڈا لے کے اٹھو گے, تب آپ کو یہی 3 لوگ ملیں گے. ایک مخلص بندے ملیں گے, کچھ تو ایسے ہوں گے جو تمہارے حقیقی خیر خواہ ہوں گے, تمہارے حق کے لیے کام کر رہے ہوں گے, ان سے بھی سابقہ پیش آئے گا. اور کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو تمہیں بالکل نظر انداز کر دیں گے, تمہیں بڑا مذاق اڑائیں گے تمہارا. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, مذاق اڑانا تو یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, وہ صبر کرتے تھے. قالوا سلام, وہ کہتے تھے آپ پہ سلامتی ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں جس کو ریوارڈ دکھانا ہے, ہم جس سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اللہ ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے مذاقوں سے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسی بھی لوگ ملیں گے جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہوں گے وہ بڑے میرے خیر خواہ ہیں, لیکن دیکھیں گے آپ وہ حقیقت میں آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. جب آپ دین کا کام کریں گے, نہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں, آپ کوئی دنیا کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ اس میں دیکھیں گے, آپ یہ آیتیں اس پہ فٹ کریں گے. جب آپ دین کا کام کریں گے تو اس میں آپ یہ کریکٹرز پائیں گے, آپ کے ساتھ کچھ مخلص بندے بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھیجے گا اگر آپ کی نیت خالص ہوگی, اور کچھ آپ کو تکلیفیں بھی نظر آئیں گی. لیکن حقیقت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بدلے کیا, اللہ تعالیٰ یہ مذاق کر رہے تھے مومنوں سے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مذاق کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ تم نے مومنوں کو مذاق کیا تو گویا یہ مذاق مجھ پہ ہوا, کیونکہ یہ میرا علم لے کے اٹھے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے تو ٹینشن نہیں لینا ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. 3 لوگ آپ کو ملیں گے, اسی لیے جب یہ 3 لوگ آپ پہ ملیں گے, کس کے لیے, اس اسلام کے لیے, اس اسلام کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اسی لیے اگلی آیت جو آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا رنگ چھپا رکھا ہے. ابھی اسلام کا نظریہ, اسلام کی دعوت سٹارٹ ہوگی, یا ایھا الناس, پورے انسان کے لیے. اب یہ ہدایت ہے پوری انسان کے لیے, گواہی ہے کہ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو. تم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, وہ متقی بننا چاہتے تھے تمہاری شرط تھی اس قرآن کو ماننے کی, لعل ہدی للناس, یعنی ہدی للمتقین, ٹو بی مور اپروپریٹ, ہدی للمتقین, یہ ان کے لیے ہدایت تھی جو متقی تھے. اب اگر تم متقی حقیقت میں بننا چاہتے ہو, اس پینیکل پہ پہنچنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانو, اپنا رب مانو, اس کی بندگی کا اعلان کرو. اور وہ بندگی کا اعلان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے, اس قرآن کی دعوت کیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے. رائٹ, تو دس کنکلوڈس آر ٹوڈیز سیشن. گیو می اے مومنٹ پلیز, اس کے بعد ہم آپ کے آنسرز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. 1 سیکنڈ پلیز, لیٹ می اسٹاپ دا ریکارڈنگ, اس کے بعد آپ کے سوال لے سکتے ہیں.